یہ بتائیں کوئی لیگل آپشن زیر غور ہے کہ کوئی گورنر راج لگا دے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، لیگل آپشن گورنر راج دیکھیں آفٹر 2009 یہ بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے، اٹس اے ویری سیریس سٹیپ. فی الوقت تو ایسی کوئی بازگشت نہیں ہے اور نہیں ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے، دس آئی کین کنفرم ٹو یو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب کل کوئی صورتحال بدلتی ہے اور اگر واقعتاً جس طرح کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے اور اس دفعہ اگر پھر وہ اسٹیٹ مشینری لے کے آئے تو ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے ہی پھر ایسے پریونٹیو میجرز ہم لوگ لے لیں کہ ان کو جو ہے واقعتاً آئینی ہاتھوں سے اور کسی قسم کی کوئی چھوٹ یا کوئی جو ہے لچک جو ہے وہ اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. اور پریونٹیو میجر سے مراد گورنر راج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئی ووڈنٹ سے فی الوقت تو یہ ہے کہ گورنر راج کی تو کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن اگر پش کمز ٹو شو دین آف کورس وٹ ایور آپشنز آر اویلیبل ہم سارے آپشنز ایکسرسائز کریں گے. کتنے لوگ گرفتار کریں گے اگلے لیٹ سے آج 13 تاریخ ہے، اب 10-11 دن رہ گئے ہیں، اگلے 5-7 دن میں کم از کم 200 400 500 کو گرفتار کریں گے؟ 1000-2000 ہوں گی؟ کتنی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یا 5-10 ہزار؟ گرفتاری ان کی ہوگی جو پلاننگ میں ملوث ہوں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو انتشار پھیلانے کی اٹیمپٹ کریں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو ایک ایسا ہجانی کی کیفیت جو ہے وہ پھیلائیں گے، گرفتاریاں ان کی ہوں گی جو پلاننگ کریں گے. جو دیکھیں نا اب آبویسلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہوئی تو آف کورس بیسڈ آن دی انٹیلیجنس جو ہے یہ آپریشنز ہوں گے اور پریونٹیو میجرز. بٹ دس ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس، اس کا انٹیلیجنس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو سیاسی ہے. ایم پی آپ اٹھائیں گے، مجھے میں بتاتا ہوں، ایم پی اٹھائیں گے، امیدوار اٹھائیں گے، وہ لوگ جو بندے اکٹھے کر سکتے ہیں ان کو اٹھائیں گے. آپ دیکھیں گے اس کے بعد انتظامی روڈوں پہ جلاؤ گھیراؤ کرنا، اپنے کارکنان کو، نوجوان پاکستانی نوجوانوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرنا، دس از آلسو ناٹ پالیٹکس. وٹس پالیٹکس؟ پالیٹکس از ریشنلی آپ آ کے اپنے بتائیں آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے، آپ بتائیں کہ ہماری حکومت خدا نخواستہ کہ ہم نے بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے، آپ بتائیں کہ جو ہم نے اکانومی کا حال ابھی فی الوقت کر دیا، آپ بتائیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے تمام دوست ممالک کے ساتھ ادروائز جو ہیں ریلیشنز بالکل خراب کر دیے ہیں. یہ ہونا چاہیے نا ان کا کاؤنٹر نیریٹو تو، بٹ نن آف دس ایکچولی ایگزسٹ ان دیئر کاؤنٹر نیریٹو. وہ آ کے بات ان کا کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا؟ 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے عدالتیں تباہ کر دی، جمہوریت اس ملک میں ناپید ہے، آئین آپ کی مرضی سے چلتا ہے. وہ کہتے ہیں مینڈیٹ آپ کا جعلی ہے، چوری کر کے آئے، مینڈیٹ ہمارا واپس کرو. بے گناہ لوگ سیاسی قیدیوں کے طور پر اس وقت جیلوں میں، ان کے تو ڈیمانڈز یہ ہیں. اور بہت سے لوگ، بہت سے ٹیکرز ہیں ان ڈیمانڈ کے کہ ہاں یہ ساری چیزیں، مسائل تو ہیں پاکستان میں. سب دیکھیں بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بڑا ایک پرفیکٹ آل روزز یا کوئی ایسی سچویشن ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے زیادہ ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں تمام تر چیزوں پہ. میں نے تو پہلے کہا تھا NA1 سے شروع کریں اور بالکل KP جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ آئیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بٹ نو بڈی از ولنگ ٹو لسن. آپ پہلے KP کا آڈٹ کروا کے دیکھیں نا، جو مولانا صاحب کی ریزرویشن ہے، جو ہماری پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، جو پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، ANP کی ریزرویشنز ہیں، وہاں پہ تو 45-47 کی کوئی گیم ہی نہیں تھی کاشف صاحب. وہاں پہ تو گیم سراسر جو تھی، مطلب دی ادر ڈے somebody was telling me کہ سوات کے جو حالات تھے الیکشن ڈے پہ وہ دیکھنے والے تھے کہ کس طرح نے جو ہے اس سنی اتحاد کہہ لیں، PTI کہہ لیں، انہوں نے جس طرح کا وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. وہاں پہ ایون کہ آپ وہ کاؤنٹر فوائلز ہوتے ہیں نا، کاؤنٹر فوائلز نکال کے دیکھیں تو آپ کو انگوٹھوں کے نشان تک نہیں ملیں گے. اتنے گوسٹ ووٹرز جو ہیں وہاں پہ لے کے آ کے خود ہی انگوٹھے لگا کے خود ہی کر کے کرتے رہے. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ان لوگوں کو تو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ تو یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں جس طرح تمام قوتیں ان کے ساتھ تھیں. الیکشن کمیشن میں سکندر سلطان راجہ کو تحریک انصاف کے آفس بیرر ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی حمایتی ہے اور پولیس اور انتظامیہ بھی ان کی حمایتی ہے. ان کے جو چھاپے پڑ رہے تھے، لوگ باہر نہیں تھے نکل رہے. میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں جو انڈر گراؤنڈ سے، وہ تو کیمپین نہیں کر سکے باہر نکل کے. اس کے باوجود ان کو اتنی مدد کہاں سے آئی ہے؟ بس یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ ان کو مدد کہاں سے آئی اور کس طرح انہوں نے اپنی مدد جو ہے وہ کی. خود ہی لگے رہے یا کہیں کوئی یہ غیبی مدد ہوگی بڑے بھیا، دیکھیں کہاں سے آئی ہے مدد. نہیں، غیبی مدد ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ پر الزام ہی یہی ہے پنجاب میں کہ کیمپین آپ نے کی، بندے آپ کے ان سے سمبل بھی لے لیا، ان کو کیمپین بھی نہیں کرنے دی گئی، بندے غائب، پارٹی توڑ دی گئی. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پچھاڑ دیا پنجاب میں. دس از
the biggest challenge جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو؟ دیکھیں یہ اب یہ سیاسی مسئلہ ہے نا، اس کا سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ہے. پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس یا پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ کاشف صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، دیگر آپ کمیٹیز ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھ جانا، مطلب تمام تر ایشوز پہ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں آئینی ترمیمیں پہ تو بیٹھ گئے صاحب. اب یہ یہاں پہ آ کے اپنے پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کریں نا، کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے، اسی میں ہم نے اپنے سارے مسائل بات چیت سے مسئلہ کریں، لیکن مسئلہ یہ مسائل کا حل آپ سارے سیاستدان ہیں. آج اگر ہم حکومت چلنے دیں، کمیٹی کھیلتے لگے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ. بیرسٹر صاحب آپ سے اب ہم بات چیت جاری رکھیں گے.